इशारे मिल चुके। एमक्यूएम क्या हुकूमत से अलग हो रही है? तहलका अंगेज बयान या फिर कुछ और? एमक्यूएम सिर्फ बार्गेन कर रही है या मामलात कहीं और जा रहे हैं? एक बहुत बड़े रहनुमा के पर फिर टैक्स डिफॉल्टर का इल्जाम, लेकिन पाकिस्तान में नहीं, लंदन में किस पर इल्जाम आयद हुआ है? और 107 रुपए की कहानी क्या है, ये भी आज के प्रोग्राम में शामिल होगा। अपने प्रोग्राम के आगाज से पहले आपको बहुत सारे अहम नुकात के बारे में मैं बताता चलूं कि एमक्यूएम और हुकूमत के दरमियान क्या वाकई में बहुत बड़ी खलीज बन चुकी है और एमक्यूएम हुकूमत से अलहदगी का फैसला कर चुकी है। सिर्फ एक साल के दौरान आखिर कौन सा ऐसा मामला हुआ है कि ये अलग हो रहे हैं, और क्या इन्होंने उन ताकतवर हलकों से आशीर्वाद भी ले लिया है या फिर इनकी कोर कमेटी फैसला करेगी? कुछ अंदर की तहलका अंगेज खबर आपके सामने मैं शेयर करूंगा। लंदन में एक अहम शख्सियत को फिर डिफॉल्टर करार दिया गया है। लंदन की इस अहम शख्सियत के बारे में क्या मामला थे और क्यों करें, इस पर भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। और आपको एक मैं कहानी सुनाने वाला हूं जो आपको प्रोग्राम के आखिर तक जरूर लेकर जाएगी कि आखिर 107 रुपए का जुल्म क्यों और किस लिए हो रहा है। यह भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में शामिल होगी। एपीसी हो चुकी और पाकिस्तान को सॉफ्ट नहीं बल्कि हार्ड स्टेट बनाना है, और कितना हार्ड स्टेट की तरफ हम जाएंगे, ये भी सवाल आज के प्रोग्राम में जरूर उठाएंगे और इस पर गुफ्तगू होगी। आप ये प्रोग्राम क्योंकि अनीस मंसूरी के साथ देख रहे हैं, और आपसे हमेशा एक दरख्वास्त करता हूं कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए, क्योंकि जो हमें अक्सरियत देखती है वो सब्सक्राइब नहीं करती, ना जाने किससे डरती है। डरते हो तो फिर देखते क्यों? लेकिन डर और खौफ हटाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से। आइए सबसे बड़ी और अहम खबर पर जाने से पहले कि आज की तहलका अंगेज खबर यह कि एमक्यूएम ने क्या वाकई में धमकी दे दी है? एमक्यूएम हुकूमत से अलहदा होने का सोच चुकी है या फिर यह सिर्फ और सिर्फ एक कहानी है, या फिर बकौल एक बड़े अहम रहनुमा के जिन्होंने हमसे गुफ्तगू करते हुए कहा है कि ये एक ब्लैकमेलिंग की टैक्टिक्स हैं, नए नए वजीर बने हैं, और उस सारी सूरत हाल में क्या हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है या नहीं होने वाला है? यह आज की अहम खबर होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बड़ा अहम इंकशाफ बताने वाला हूं, और वो बड़ा अहम इंकशाफ यह है कि हमारे यहां पर एक बड़ी बात यह कही जाती है कि जनाब IMF का मामला है और अब पेट्रोलियम की मसनूआत में क्या सूरत हाल होगी। जरा सा मैं आपको कुछ हकाइक बताना चाहता हूं। इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमत को देखिए तो ये आपके पास है 255 रुपए 63 पैसे इस वक्त पेट्रोल फी लीटर फरोख्त हो रहा है। क्या आपको इस बारे में मालूम है कि इस वक्त इसके ऊपर 107 रुपए, यानी कि पेट्रोल पर 107 रुपए का टैक्स है, और ओरिजिनल जो पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत होती है, यानी जो फैक्ट्री से निकलने के बाद इसकी कीमत होती है, वो तकरीबन 148 रुपए 51 पैसे हैं। यानी कि अगर हुकूमत के टैक्स इसके ऊपर शामिल ना हो तो आपको मालूम है कि क्या पेट्रोल की कीमत सिर्फ और सिर्फ 148 रुपए 51 पैसे होगी, वो कि जो फैक्ट्री से निकलेगी। अगर आप इसमें मुख्तलिफ और मार्जिन भी रख लीजिए, यानी कि जो पेट्रोल फरोख्त कर रहा है, जो इसमें दीगर जो इसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस हैं, ये तमाम चार्जेस को अगर आप काउंट कीजिए तो पेट्रोल की कीमत 152 से 53 रुपए होनी चाहिए। लेकिन ये इस वक्त 255 रुपए से ज्यादा इसलिए फरोख्त हो रहा है क्योंकि इस पे 107 रुपए का टैक्स है। हैरतअंगेज तौर पर 70 रुपए का इसमें पेट्रोलियम लेवी का टैक्स है, यानी कि अगर आप पेट्रोलियम लेवी का टैक्स अगर देखिए तो 70 रुपए का इसके ऊपर टैक्स है, जबकि कस्टम ड्यूटी इस पे 15.28 रुपए है, यानी कि 15 रुपए 28 पैसे की इसमें कस्टम्स की ड्यूटी शामिल है। तो ये अक्सर बात मुझसे लोग पूछते हैं और ये बात कहते हैं कि जनाब पेट्रोल क्यों इतना महंगा है? क्योंकि हुकूमत के पास टैक्स जमा करने का जो सबसे बड़ा सोर्स तस्वुर किया जाता है वो पेट्रोल ही तस्वुर किया जाता है, और उस पर इसी हवाले से एक बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर टैक्स आयद किया जाता है। अगर हुकूमत अपना ये टैक्स खत्म कर दे और हुकूमत अगर इस तरह से कर दे तो महंगाई की शरह में 100% से ज्यादा कमी रूनुमा हो सकती है।
لیکن ظاہر حکومت کے بھی اپنے اخراجات ہیں اور حکومت کے اخراجات کس مد میں جاتے ہیں اور کس طریقے سے جاتے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے موجود ہے، اور صوبوں کو بھی پھر دینے پڑتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر جو ٹیکس کا وہ طریقہ کار کہ جس میں انکم پر ٹیکس ہوتا ہے، پاکستان میں جو اس وقت بھی جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے، جبکہ جو کاروباری حضرات ہیں، جو زمیندار ہیں، جو بڑے مگرمچ جنہیں کہا جاتا ہے، ان کی طرف سے ٹیکس جمع کرنے کی شرح انتہائی کم تصور کی جاتی ہے۔ اس لیے پاکستان کی عوام پر براہ راست ٹیکس لگانے کے لیے پیٹرول پر دیا جاتا ہے، یعنی کہ آپ جب روزانہ اپنی بائک میں 1 لیٹر پیٹرول ڈلواتے ہیں تو در حقیقت آپ 107 روپے صرف اور صرف ٹیکس کی مد میں ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیٹا میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ جب کبھی بھی آپ پیٹرول ڈلوائیں اور جب آپ پیٹرول پر جا رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہو کہ اس کی اصل قیمت 148 روپے 58 پیسے، لیکن آپ 255 روپے اس لیے دے رہے ہیں کیونکہ اس پر 107 روپے کا تقریباً ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ یہ معلومات دینا آپ کے لیے ذرا سا ضروری اس لیے تصور کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگوں نے ابھی جب پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پہ بات ہوئی تھی تو سوال پوچھا تھا۔ اب یہ 148 روپے بھی جو آپ کو پڑتا ہے یہ اس وقت کی عالمی مارکیٹ کی ریٹ کے مطابق پڑتا ہے۔ اگر عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوتی ہے تو یہ قیمت تقریباً 100 روپے تک بھی آ جاتی ہے، بعض اوقات یہ 100 روپے اور اکثر یہ 98 روپے تک آ جاتی ہے۔ تو اگر اس پر ٹیکس نہ ہو تو یہ 100 روپے اور 98 روپے تک بھی فروخت ہو سکتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ٹیکس جمع کرنے کا حکومت کے پاس یہ جو 25 کروڑ تیل کے کنویں ہیں اسی سے ہی ٹیکس نچوڑتا ہے۔ یہ 25 کروڑ عوام کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ وہیں سے ٹیکس یہ نچوڑا جاتا ہے۔ خیر، یہ ہو گیا ایک سوال۔ اب آئیے اگلی بڑی خبر کی طرف۔ میں نے آپ سے کہا کہ لندن میں سے ایک بڑی خبر آئی ہے، اور لندن سے وہ بڑی خبر جو آئی ہے وہ آئی ہے حسین نواز اور نواز شریف صاحب کے بچوں کے حوالے سے۔ سن 2015 اور 16 میں یہ بڑا اہم واقعہ تھا کہ 2015 اور 16 کے اندر جب آپ کو یاد ہوگا کہ ایک بہت بڑا ایشو چلا تھا اور وہ تھا پاناما کیس کا۔ جب پاناما کیس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ نواز شریف صاحب کی جائیدادیں ہیں اور نواز شریف صاحب کو معاملات کو پھنسایا جا رہا ہے، تو اس وقت انہوں نے اپنی تمام دولت، اپنی جائیدادوں کو فروخت کرنا شروع کیا تھا، اور اس وقت ان کے اوپر تقریباً یعنی 2015 میں اور یعنی کہ 2015 اور 2016 میں 2015 سے 2016 پر ان کے اوپر تقریباً 94 لاکھ پاؤنڈ 94 لاکھ پاؤنڈ کا ان کے اوپر ٹیکس تھا۔ اچھا، انہوں نے اس زمانے میں اپنی جگہیں بیچی تھی، اور آپ کو یاد ہوگا جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے یہ بھی اس کے ساتھ ریلیٹ کرتا ہے کیونکہ اس وقت بحریہ ٹاؤن کے ملک ریاض نے ان سے وہ جگہیں خریدی تھی، اور اس وقت کیونکہ پاناما کا بہت زیادہ شور مچا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی کمپنی کو اس وقت ڈیفالٹ قرار دے دیا تھا اور ان پر یہ ٹیکس عائد تھا۔ اب ہوا یہ کہ کیونکہ یہ اپریل کا مہینہ، مارچ کا مہینہ ختم ہو رہا ہے، اور اب جتنے بھی پرانے ٹیکس والے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا ہوتا، یا کیونکہ ہمارے یہاں پر تو جون جولائی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، لیکن یو کے اندر مارچ ٹو اپریل کا مہینہ ہوتا ہے، مارچ سے لے کر اپریل تک، یعنی کہ اگر 2024 کے مارچ اور یہ 2025 کے اپریل تک، 2024 کے اپریل سے شروع ہو کر 2025 کے مارچ تک ان کا سلسلہ ہوتا ہے، بجٹ جو فائنینشیلز ہوتے ہیں اس کے حوالے سے جب انہوں نے نئی لسٹ جاری کی ہے تو اس میں یہ بات آئی ہے کہ تقریباً 52 لاکھ پاؤنڈ کا اس وقت جو نواز شریف کی فیملی ہے وہ وہاں پر انہوں نے ٹیکس ادا نہیں کیا اور وہ ڈیفالٹ قرار دے رہے۔ تو یہ پوری کہانی یہاں پر یہ ہے، اور اس پر کافی شور شرابہ ہے۔ اب نواز شریف صاحب کے جو حلقے اور جو خود ان کے بچوں کے ذرائع وہ کہہ رہے تو جناب پرانی کہانی ہے، لیکن یہ پرانی کہانی آج بھی اسی 190 ملین پاؤنڈ اور اسی سارے معاملات کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن کیا کیجئے، کیونکہ یہ اس وقت صاحب اقتدار ہے تو تمام گناہ معاف ہے۔ اگر خان ہوتا یا کوئی اور ہوتا تو پھر اور معاملات ہے، اور خان جب اقتدار میں ہوتے ہیں تو ان کے اوپر سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو وقت کا پلٹا ہوتا ہے کہ تخت کب کس طرف سے کہاں جاتا ہے۔ آئیے اگلی خبر کی طرف۔ کیا اس حکومت کا تختہ الٹنے والا ہے؟ ایک بہت بڑی سوال اور بہت اہم خبر۔ ایم کیو ایم کے رہنما امین الحق صاحب، اب میں ان کو مرکزی رہنما قرار دوں، رابطہ کمیٹی کے رکن دوں، کیونکہ ان کا نام تو ظاہر ہے ہی نہیں۔ ہم نے امین الحق سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی اور باوجود کئی کوششوں کے انہوں نے بار بار ہمارا فون کاٹ دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ کیا معاملات۔ امین الحق صاحب نے، ہم نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امین الحق صاحب نے حکومت کو تڑی لگا دی ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ کیا واقعی میں ایم کیو ایم حکومت سے علیحدہ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے؟ پہلے ہم کچھ زمینی حقائق آپ کو بتا دیتے ہیں اور اس کے بعد کی صورتحال ہم آپ کو سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جو خبر ہمارے پاس ملی ہے وہ یہ بات آپ کے سامنے رکھیں۔ ایم کیو ایم کو جو سیٹس ملی ہے
وہ بقول مصطفیٰ کمال صاحب کے جو انہوں نے کہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے اور دیگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مکمل طور پر 47 کے فارم 47 سے آئے ہوئے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کہا گیا ہے کس کا کہہ رہا تھا شانی؟ ہاں، مصطفیٰ کمال کو کہا گیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے، اور مسلم لیگ نون والوں نے کہا تھا کہ جس کی آڈیو بھی لیک ہوئی تھی۔ بہرحال اب انہیں سیٹس کسی بھی طریقے سے دی گئی ہو، لیکن سیٹ ملنے کے بعد یہ حکومت نے جو شامل ہوئے ہیں یا کروائے گئے ہیں، یہ یقینی طور پر اپنی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں ہے، بلکہ ان سے کہا گیا جس طرح ان کے پاس سیٹس ہے اسی طریقے سے ان کے پاس یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کو حکومت میں شامل ہیں۔ یہ تصور کیا جاتا ہے اسلام آباد کے اندر، ہم نے ایک بڑے معروف صحافی سے اس حوالے سے جاننے کی کوشش کی کہ کیا واقعی میں اسلام آباد کے اندر ایسا ماحول ہے۔ خود خالد مقبول صدیقی صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہماری مرضی سے حکومت بنتی ہے اور ہماری گرتی ہے، در حقیقت وہ اگر ہٹ جائے تو حکومت گر جاتی ہے اور بن جائے۔ لیکن جو ہم نے ایک صحافی سے گفتگو کی، انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیے اس وقت حکومت گرانے کے لیے جو پاکستان کے مقتدرہ حلقے ہیں وہ بالکل بھی تیار نہیں ہیں، اور پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کی مرضی اور منشا کے بغیر ایم کیو ایم اس حکومت سے علیحدہ نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک حتمی بات ہے اور اس بات کو ذہن نشین رکھا جائے، یہ مجھے ایک بڑے معروف صحافی نے اسلام آباد سے کہی۔ تو اگر وہ مقتدرہ حلقوں کی مرضی اور منشا نہیں، اور جو اس وقت موجودہ گورننس کا سسٹم ہے اس کے مطابق بہت سوٹیبل ہے شہباز شریف صاحب، اور ظاہر ہے اس سے وہ ہٹ نہیں سکتے، تو پہلی بات تو یہ کہ ایم کیو ایم اپنی مرضی اور منشا کے مطابق ظاہر ہے حکومت سے ہٹ نہیں سکتی، اور اس وقت ایسے حالات موجود نہیں ہیں کہ ان سے کہا جائے کہ آپ ہٹ جائیے، پہلا اور اہم جز۔ تو دوسرا جز یہ آتا ہے کہ اس وقت حال ہی میں ایم کیو ایم نے ایک نئی نویلی دلہن گھر لائی ہے، یعنی کہ نئی نویلی وزارت لی ہے، اور وہ وزارت بھی ظاہر ہے مصطفیٰ کمال صاحب کو ملی ہے۔ تو ظاہر ہے اب جبکہ بالکل نئی وزارتیں ملی ہیں تو اس صورتحال میں کیا ایم کیو ایم حکومت سے علیحدگی کا فیصلہ کرے گی یا نہیں کرے گی، یہ دوسرا اہم بات ہے۔ اور تیسرا اہم نقطہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کیا واقعی میں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی موجود بھی ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی شکوک ہے، اور 5 سے 6 لوگ ہی ظاہر ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، اور وہ 5-6 لوگ آپ کے سامنے موجود ہیں کون ہیں، اور اس میں ہی فیصلہ ہو جاتا ہے بلکہ کہ ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور پہلے ظاہر ہے کسی کا آشیرواد بھی اس میں بہت زیادہ ضروری رکھتا ہے۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ ہم نے اس بارے میں جاننے کی کوشش کی کہ اس وقت امین الحق صاحب نے پھر یہ دھمکی کیوں دی ہے، کیا واقعی میں اب مسلم لیگ نون بھاگتی ہوئی جائے گی اور خالد مقبول صدیقی صاحب کے پیروں میں گر جائے گی اور کہے گی نہیں آپ مت جائیے، حکومت سے مت علیحدہ ہو، یا پھر وہ کہیں اور رابطہ کر کے کہیں گے بھائی ان کو ذرا سا لائے۔ اب معاملہ کیا ہے ذرا سا اس بات کو سمجھتے ہیں، اس لیے یہ تھریڈ دیا گیا ہے۔ پہلے تو یہ تھریڈ اتنی زیادہ پاورفل ہے نہیں، لیکن چلیے اگر ہے بھی تو اس کی تھریڈ دینے کی وجہ کیا؟ وجہ کئی معاملات ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہ مارچ کا مہینہ ہے اور اگلا مہینہ اپریل کا ہے۔ آپ کہیں گے یہ کوئی نئی بات خبر دے رہے ہیں انیس منصوری بھائی، آپ کیا خبر دے رہے ہیں انیس بھائی؟ خبر یہ ہے کہ مارچ کے مہینے میں کہ اس اینڈ میں اور اپریل کے مہینے میں بجٹنگ فائنل ہو رہی ہے، بجٹس فائنل ہو رہے ہیں، پری بجٹس میٹنگ شروع ہو چکی ہے، اور اس میں مختلف پی سی ونز اور مختلف پروجیکٹس اور مختلف پرپوزلز کو فائنل کیا جا رہا ہے، وفاقی سطح پر بھی اور صوبائی سطح پر بھی۔ دیکھیے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، ذرا سنیے گا۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کو یہ ہے کہ جناب بہت سارے ایسے پروجیکٹس اور پرپوزل اس کے اندر نئے بجٹ کے اندر شامل کیے جائے کہ جس کے ذریعے ایم کیو ایم صوبائی حکومت کی مرضی کے صوبائی حکومت سے ہٹ کر اپنے فنڈز کو یوٹیلائز کر سکے، اور خاص طور پر ایم این ایس کے فنڈز کو بھی اس کے اندر شامل کر انہیں دیے جائے۔ ابھی جو صورتحال موجود ہے اس میں ظاہر ہے ان کے پاس وہ فنڈ موجود نہیں ہے، میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور یہ خبر کو ذرا سا سمجھیے گا۔ اب ظاہر ہے اس بارے میں ایم کیو ایم کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ مذاکرات کی میز کو سجایا جا سکے یا ان کو مل سکے۔ دوسری طرف یہی معاملہ چل رہا ہے اس وقت کامران ٹیسوری صاحب اور میئر کا۔ میئر کہہ رہا ہے کہ جناب آپ مجھے 100 ارب روپے لا کر دیجئے، اور کامران ٹیسوری صاحب کہہ رہے ہیں بس جلد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب اعلان کرنے والے ہیں۔ ایک طرف کامران ٹیسوری صاحب حکومت کے مضبوط کرنے کے لیے اور جو ساری صورتحال ہے اس کی طرف بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ تو لے کر آ رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ صورتحال۔ اب معاملہ کیا ہے؟ اس صورتحال میں ایم کیو ایم کو بارگین پوزیشن چاہیے۔ ایم کیو ایم میری جو ایم کیو ایم کے کچھ ذرائع سے گفتگو ہوئی ہے، امین الحق صاحب نے کیونکہ بیان دیا تھا ان سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کو فون دوبارہ آپ کے سامنے بھی ملا کر دیکھ لیتا ہوں، لیکن وہ فون کاٹ رہے ہیں ہمارا، تو ظاہر ان سے گفتگو نہیں ہو سکی۔ لیکن ایم کیو ایم کے ذرائع سے گفتگو، انہوں نے کہا کہ نہیں، حکومت ایم کیو ایم کے بہت ہی اہم ذرائع جو اس وقت ابھی جب میری ان سے گفتگو ہوئی اسلام آباد کے اندر موجود تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ جی بھائی اس وقت کوئی بھی ہم حکومت سے علیحدہ نہیں ہو رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جناب اس وقت پولیٹیکل، اس وقت جو بجٹس کے معاملات چل رہے ہیں اور اس حوالے سے ایک
प्रेशर टैक्टिक्स और मुज़ाकरात की मेज़ पर लाना और बातचीत के लिए एक माहौल को बनाना ज़रूरी था। इसी हवाले से हो सकता है ये स्टेटमेंट हो, लेकिन उस तरफ से नहीं है। फिर हमने मुस्लिम लीग नून के एक सोर्स से गुफ्तगू करने की कोशिश की और हमने उनसे बात की कि जो इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं, हमने उनसे कहा कि क्या MQM के साथ मामलात किसी खटाई पर है या कहीं और, किसी और, आप समझ गए, कहीं और जहाँ से हो वहाँ आपके ताल्लुकात ख़राब है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, MQM के कुछ चीज़ें चाहिए तो हम उस पर उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और हो सकता है कि बातचीत हो जाए। वज़ीर आज़म इस बारे में बात करेंगे, अभी इन्होंने स्टेटमेंट दिया, हमने भी देखा है, तो उसके बाद इस पर गुफ्तगू होगी कि मामला क्या है। तो दर हकीकत इस पूरी खबर का निचोड़ अगर आप निकालेंगे और पूरी खबर का आप सारा इंतज़ाम निकालेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि इस वक्त MQM हुकूमत से अलहदा होने की पोजीशन में नहीं है और ना MQM को इस तरह की इंस्ट्रक्शंस है। जहाँ तक ये बात है कि प्रेशर बढ़ाया जाए, ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि इस वक्त क्योंकि प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं, बजट सारे फाइनलाइज हो रहे हैं और MQM चाहती है कि जनाब उनके MNAs को, उनकी मुख्तलिफ स्कीमों को बजट वहाँ पर एलोकेट किया जा सके ताकि वो फिर बहुत सारे मामला हो सकते हैं। आपको पता है 22 MNAs हैं और 22 MNAs के अगर बजट आते हैं तो कितने बजट आते हैं और एक पूरा सिस्टम लॉन्च होता है, पूरा सिस्टम काम करता है। तो ये खबर उस हवाले तक इम्पॉर्टेंट है और ना ही वो हुकूमत से अलग हो रही है, ना इस तरह की कोई बात हो रही है। ये पूरी खबर मैंने आपको इसलिए दी कि जो मैंने अपने सोर्सेज से मालूम करने की, अपनी जादूगरनियों से मालूम करने की कोशिश की और जो जादूगरनियों ने बताया वो पूरी सूरत हाल ये और ये मामलात हैं और इसी तरीके से चलना है। अब आइए एक और ख़बर की तरफ, और बड़ी अहम खबर के दे रहा हूँ मैं खबर दे रहा हूँ आपको, तो हल्का अंगेज़ खबर है तो इसलिए ज़रा सा तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिएगा। एक खबर यह है कि जो कल जो मुलाकात, जो बातचीत हुई थी और आफाक अहमद साहब की तरफ से हमने आपको एक बड़ी तहलका अंगेज़ खबर दी थी कि जनाब उन्होंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि जनाब अगर किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और 18 मार्च के हवाले से, और फिर उन्होंने कहा था कि बैतुल हमज़ा के हवाले से। क्या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है किसी और सिनेरियो के अंदर? देखिए, एक तो 18 मार्च का MQM का यौम तासीस था, तीनों जगह पर सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने भी किया। हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में फ्लायर जो बैनर्स है वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के अलहदा से तो जारी नहीं हुआ, कि मुस्तफ़ा कमाल साहब तो पहले कहते रहे कि जनाब ये तो उधर का उनका अल्ताफ़ हुसैन साहब का यौम तासीस है, लेकिन उनकी कंबाइन एक तस्वीर ज़रूर MQM ने अपने ऑफिशियल पेज पर जारी की, जिसमें सबसे बड़ा खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को दिखाया गया, उससे ज़्यादा फारूक सत्तार साहब को दिखाया गया और उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब को दिखाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और उसके साथ साथ फारूक सत्तार साहब की इंडिविजुअल अलग भी फ्लायर्स आए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब का नहीं आया। खैर, मैं बात को कहीं और से करें। MQM लंदन ने इसको भरपूर तौर पर सेलिब्रेट किया, अल्ताफ़ हुसैन साहब की जो टीम है उन्होंने इसे भरपूर तौर पर सेलिब्रेट किया, और फिर आफाक अहमद साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उस पर से था। तो ये जो 3 इवेंट्स हुए थे, इस 3 इवेंट्स के बाद अब जो खबर का जरिया था कि जनाब ये जो अनाउंसमेंट जो सबसे बड़ा था वो आफाक अहमद साहब की तरफ से था, तो उसका क्या रिप्लाई कहीं से कोई आया है? ताहाल इस वक्त अभी तक MQM लंदन ने भी इस पर खामोशी इख्तियार की हुई है, जो उनके जुमले थे। इस वक्त जो MQM पाकिस्तान है उसकी तरफ से भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर खामोशी है, उस तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। अलबत्ता इस वीडियो को और ये खबर वायरल बहुत ज़्यादा हुई है। वायरल होने का मतलब यह है कि तकरीबन कोई लाखों लोगों ने, और मेरे ख्याल से शायद ही MQM से ताल्लुक़ रखने वाला या फिर महाजर कम्युनिटी में कोई शख्स हो के जिसने ये खबर को फॉलो ना किया हो, खबर बहुत ज़्यादा वायरल हुई है। अब उसका रद्द-ए-अमल किस हद तक आता है या कैसे आता है, ये अगले चंद घंटों के अंदर या चंद दिनों के अंदर मिलेगा। एक जो बड़ी खबर मैं आपको बताने वाला था और जो बड़ी अहम मामला देने वाला था, वो है वज़ीर आला सिंध और इस वक्त कौम परस्त जमातों के हवाले से मामलात का। जो एक बड़ी खबर जो सिंध में पानी के हवाले से मामला चल रहा है, कैनाल के हवाले से जो मामला चल रहा है, उस कैनाल के हवाले से मामलात में और पानी की कमी के हवाले से इस वक्त जो सिंध के अंदर बड़ी चल रही है, उसमें ज़ैन कुरैशी साहब ने एक वीडियो वायरल की है और ज़ैन कुरैशी साहब ने कहा है कि जनाब ये सिंध हुकूमत कहती है कि काम रुक चुका है, ये काम नहीं रुक चुका है और फिर ये देखिए काम हो रहा है। उसके बाद वज़ीर आला सिंध साहब गए मुख्तलिफ जगहों पर, और मुख्तलिफ जगहों पर जब जा रहे थे तो उनसे सहाफ़ियों ने पकड़ लिया और सहाफ़ियों ने कहा जनाब आप तो बात कर रहे थे कि कैनाल पर कि कैनाल नहीं हो रही है, लेकिन वहाँ ज़ैन कुरैशी तो वीडियोस दिखा रहे हैं जगह पर जाकर के हो रही है। उन्होंने कहा नहीं जनाब ये तो पुरानी वीडियोस है, ये काम तो अब रुक चुका है। मगर एक और सहाफ़ी हैं, उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है जिसके मुताबिक 210 अरब रुपए का फ़ंड रखा गया है इन कैनाल्स के लिए, जो ये कैनाल्स बन रही हैं और उसके लिए पंजाब हुकूमत ने फ़ंड रखा है और उस पर काम हो रहा
ہے اور کام آگے بڑھ رہا ہے. تو یہ خبر جہاں پر تھی, اب اس حوالے سے ظاہر ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی کینال کے لیے اپنا موقف دینا چاہ رہی ہے, مگر جو دوسرے پوائنٹ آف ویوز ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جناب نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی اس پر پولیٹیکل بارگین کر چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اس پر ہے, یہ ایک بڑا سوال ہے. اس وقت بلوچستان کے اندر حکومت ہے سرفراز بگٹی صاحب کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. آج ایک بہت اہم اجلاس ہوا ہے جس میں آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بلوچستان کی صورتحال پر ایک اجلاس لیا ہے. جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں اس وقت سرفراز بگٹی صاحب سے پاکستان کے مقتدرہ حلقے مایوس نہیں ہیں. اچھا, سرفراز بگٹی صاحب کیونکہ پاکستان کے مقتدرہ حلقوں کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں, وہ نگراں سیٹ اپ کے اندر وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے وزارت داخلہ سے ہٹ کر بعد میں الیکشن بھی لڑا اور ایم پی بھی بنے اور ظاہر ہے پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر آئے. تو ان پر جو آشرواد تصور کیا جاتا ہے وہ پاکستان کے طاقتور حلقوں کا کہا جاتا ہے اور ہمیشہ سے یہ بات کہی جا رہی ہے. اس صورتحال میں ان کو ہٹانا ممکن نہیں ہے. البتہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے کچھ ایسے نام ہیں کہ جن پر کافی الزامات, کافی کہا جاتا ہے کہ وہ زرداری صاحب کے بڑے قریب تصور کیے جاتے ہیں اور وہ لینڈ گریبرز کے حوالے سے بھی ان کا بڑا کہا جاتا ہے, وہ سرفراز بگٹی کے حوالے سے کافی شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہے. اور یہ پچھلے دنوں یہ خبر بھی آتی رہی کہ کیا سرفراز بگٹی کو ہٹانے کا پاکستان پیپلز پارٹی فیصلہ کر سکتی ہے. ہرگز ایسا نہیں ہو رہا. پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس وقت سرفراز بگٹی کو ہٹانے کی پوزیشن میں میرا خیال ہے کہ ذاتی طور پر نہیں ہے. وہ بعد میں اگر ہو جائے تو ایک الگ بات ہے, اور آج کی جو باڈی لینگویج بھی ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کی, وہ اس بات کو واضح کرتی ہے کہ ایسا ہونا ممکن نظر نہیں آتا ہے. تو اب ایک برڈن پاکستان پیپلز پارٹی پر بھی بڑھ رہا ہے کہ جناب چلیے خیبر پختونخوا کے اندر تو پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی, تو بلوچستان کے اندر تو آپ کی حکومت ہے, تو لیٹس ڈیلیور سم تھنگ. اور وہ جو سیاسی گیپ سے اس کو کیسے دور کیا جائے جس کا پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف نے ذکر کیا ہے, تو یہ خبر بھی آئندہ دنوں کے اندر بڑی بنے گی. بلوچستان کے اندر جو حکومت کی وجود ہے اس پر بھی اب کئی سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے کہ سپورٹ اس وقت سرفراز بگٹی کی طرف زیادہ موجود ہے ان حلقوں کی طرف سے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ایسے میں پاکستان پیپلز پارٹی کوئی بڑی تبدیلی کی طرف جائے گی, تو ہمارا جواب ہے اس حوالے سے نہیں جائے گی. ابھی کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے, آباد رکھے, سلامت رکھے, قائم رکھیں. اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.